الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آخری آیت نمبر 99 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے عنوان ہے رمضانی نہیں ربانی بنے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں خاص طور پہ فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا دے آمین. ہم اور آپ رمضان کے مہینے آخری عشرے سے گزر رہے. آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے الحمدللہ. میرے بھائیوں اس سال جو ہے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے 2026 والے رمضان میں. الوداعی جمعہ کہیں دو نہ ہو جائے تو اس لیے ایسا جھگڑا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج والا الوداعی ہوگا یا آئندہ والا الوداعی ہوگا. تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الوداعی ہے ہی نہیں اس لیے وہ جھگڑا چل رہا ہے. اگر وہ رہتا الوداعی والا جمعہ تو صحیح اور سمپل چلتے رہتا. تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم مسلمان ہم میں سے بعض مسلمان پریشان ہیں کہ الوداعی جمعہ میں نیا سوٹ پہن کے آنا تھا. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں پورے روزے رکھے کہ نہیں رکھے وہ اہتمام ہوا تراویح کا ہوا لیکن الوداعی جمعہ کا تو اہتمام ہونا ہی چاہیے اور نیا کپڑا پہن کے آنا چاہیے. تو اس مرتبہ دو بار ان کو کہیں ایسا نہ ہو مسئلہ ہو جائے اور نیا کپڑا پہننا پڑے اور دو الوداعی جمعہ جو ہے وہ منانا پڑے. تو میرے بھائیوں صرف الوداعی کے چکر میں رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. رمضان ختم ہونے کے قریب ہے. ایک سلوگن میں اکثر بولتا ہوں افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجدیں ہوں گی ویران الماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. اور جب چلا جائے گا تو اس طرف پلٹ جائے گا. آزاد ہو گیا شیطان مسجدیں ہو گئیں ویران الماری میں بند ہو گئے قرآن گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. ایک مہینہ فل اور 11 مہینہ گل. اس لیے بھائی ہم اور آپ رمضانی نہیں بنے ربانی. اللہ کی عبادت ہمیشہ ہوگی. رمضان کا مہینہ جا رہا ہے یا تو ہم مہمان ہیں یا وہ مہمان ہیں. تو پہلے میں بولتا تھا کہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے لیکن اب میں نے بدل دیا ہے ہم لوگ مہمان ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں
تو وہ ہے، جب مر جائیں گے پھر بھی وہ رہے گا. تو گویا کہ ہم لوگ مہمان ہیں رمضان کے مہینے کے لیے. تو میرے بھائی پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، اور رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے، آمین. آخری 10 دنوں کے جو اپنے حالات ہیں، آخری 10 دنوں کو صرف مارکیٹ کا نام دے دیا جائے، ختم. لے بازار دے بازار، لے بازار دے بازار، ہر جگہ کی مارکیٹ جو ہے وہ فل ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے. لیکن آخری 10 دنوں میں تو ہماری اور آپ کی کمر یوں ہی ڈھیلی ہو گئی، جبکہ سلف صالحین کی کمر ایک ٹائٹ ہوتی تھی. اور کیونکہ اب یہ گزر رہا ہے، کیا معلوم آئندہ نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. تو اپنے حساب سے وہ لوگ محنت کرتے تھے. کاش کہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ چیز آ جائے اور ہمیشہ ہم اور آپ فکر مند رہیں. اپنے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی میں آ گئے، بہت سست ہو گئے. ابھی دیکھیے جسم ہمارا، ارے نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، سستی بہت. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا جو لفظ ہے وہ ہم کو یاد ہے، لیکن اس کا جو مزہ ہے وہ ہم بھول گئے. مطلب نماز ہے، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک یہ کر رہے ہیں. یا تو غذا ہے یا تو دوا ہے. ہم لوگوں کے لیے دوا ہے، مطلب اب بیمار ہیں تو نماز والی دوا، لیکن اللہ والوں کے لیے وہ غذا ہے. غذا مطلب جب تک اچھی طریقے سے پڑھ نہیں لیں گے ان کو مزہ نہیں آئے گا. تو نماز سے جو ہم اور آپ دور ہیں، سمجھ جائیے گا. اور کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، بس دوا لے رہے ہیں، کیونکہ بیمار تو ہمیشہ رہیں گے نہیں. اور غذا اگر لیتے تو غذا کی ضرورت ہر دن پڑتی ہے، بغیر اس کے مر جائیں گے اگر نہیں کھائیں گے پیئیں گے. تو عبادت کو غذا سمجھ کے کریں گے تو کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ، کہیں بھی رہیں گے آپ. یار میری نماز چھوٹ گئی، میں کیسا انسان ہوں. نماز پڑھنے والے کو آپ نے دیکھا نہیں، وہ کہاں پڑھتے رہتے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں. پڑھنے والے ٹرین میں ملا وہیں پڑھ لیے، کہاں بیٹھے وہیں پڑھ لیے. نہیں، کیوں؟ غذا ہے وہ. جب تک میں غذا نہیں لوں گا، کھانا پینا نہیں لوں گا نماز والے، میرے اندر انرجی نہیں آئے گی. جس دن ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ نماز میرے لیے غذا ہے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم کہتا ہوں. صرف ہم اور آپ سمجھے رہے یہ دوا ہے. تو بیمار ہے تو کبھی پڑھ لیے، پھر نہ پڑھ لیے. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں نماز کے بارے میں اپنا مقصد پہلے لاتے ہیں اور نماز کو بیچ میں گھسیٹ کے لے آتے ہیں. وہ کیسے مقصد؟ مجھ کو جاب لگنے والی ہے، نماز پڑھوں گا تو لگ جائے گی، اور نہیں لگی تو چھوڑ دیا. واہ رے واہ، نہیں لگی تو چھوڑ دیا. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، اتنی محنت سے نماز پڑھا، لگی ہی نہیں. ایسا مسئلہ. آپ دیکھیے رمضان بھر ماشاءاللہ چہرے پر نور ہے اور سنت ہے. جیسے ہی عید والا چاند نظر آئے گا اس چہرے سے بھی وہ سنت بیچاری چلی جائے گی. کاہے بھائی؟ رمضان بھر ہی. تو یہ رمضان اور دوسرے دنوں میں جو فرق ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی ماحول نہیں ہے. اپنے یہاں رمضان میں ہے، سب لوگ کر رہے، بھائی کر لیتے ہیں، کیا معلوم پھر ہو. تو روح کو سمجھیے اور ہر چیز کی غذا لیجئے، دوا مت لیجئے. اور جب تک غذا نہیں مل رہی ہے دوا کھاتے رہیے. ارے بھائی کرنا ہے تو کرنا ہے، جب تک ہم اس پیمانے پر نہ پہنچ جائیں کہ میرے لیے وہ چیز غذا ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہر چیز کا رزلٹ ہمیں اور آپ کو ملنا ہے. یوں ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہم اور آپ، پوری امید اللہ سے لگائے ہوئے کہ اس کا بدلہ ملے گا. روزہ یوں ہی نہیں رکھے ہو، روزے کے بارے میں تو بار بار سنیں ہی. 3 ایسی عبادتیں ہیں جس کا بدلہ لکھا ہوا نہیں ہے کتنا ملے گا، اسی میں سے ایک روزہ ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1151 کہ کہا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دیں گے اللہ؟ کتنے بھائی بڑے بد نصیب ہیں، پہلا روزہ رکھا، بیچ والا رکھ لیا، آخری والا رکھیں گے. ارے کہا ہے بھائی مولوی صاحب میں نے رمضان کو باندھ دیا ہے. کیسے باندھ دیا بھائی؟ پہلا رکھ لیا، آخری رکھ لیا، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ کتنے لوگ روزے سے بھی نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سب لوگ روزے سے ہیں؟ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، چلا گیا. بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ. تو روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا ملے گا نہیں معلوم. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ دار ہیں. پھر اسی طریقے سے صبر کرنے کا بدلہ بے حساب ہے. صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے. کتنا ملے گا نہیں معلوم ہے. نمبر 3 معاف کر دینے کا بدلہ بھی بے حساب ہے. ہم لوگ کیا بھائی میں معاف نہیں کرتا. واہ واہ شب قدر میں ہم اور آپ پڑھتے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرتا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے. تمام ہو رہا. اللہ بولتے پہلے آپس میں معاف کر بھائی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40 جس نے معاف کر دیا درست کر لیا اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. تو میرے بھائیو جب تک ہم اور آپ اس طریقے سے کوئی عبادت کو نہیں لیں گے کہ یار اس میں فائدہ کتنا ہے تو مزہ نہیں آئے گا. آپ ہی بتائیے ہم اور آپ اپنی دکان کھولے اور فائدہ ہو ہی نہ تو دکان بند کرنی پڑے گی. اور یہ بھی بتائیے ہم اور آپ جن کے یہاں کام کرتے ہیں اگر سیلری نہیں بڑھایا تو چھوڑ کے دوسرے سیٹ کے پاس چلے جائیں گے. اچھا آپ ہی بتائیے 5 کام کرنے والے ہیں امپلائی ہیں یا 10 ہیں سال میں 1 مرتبہ سیلری بڑھتی ہے. اب ایک بیچارہ خوب کام کر رہا ہے ایک آ کے سو رہا ہے ایک آ کے آدھا کیا چلا ایک کیا کرتا ہے سیٹ دیکھ رہے تو کر رہا ہے کام نہیں دیکھ رہے تو اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا ہے اور سال کے آخر میں بولے گا کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی. اب آپ ہی بتائیے 5-10 لوگوں کی تنخواہ برابر بڑھے گی سیلری برابر بڑھے گی. جو پورا کام کرے گا اس کی زیادہ بڑھے گی جو نہیں کرے گا اس کی نہیں بڑھے گی. اور اگر سیٹ صاحب نے سب کی برابر بڑھا دی تو انصاف کہاں رہا. تو ہم اور اب عمل ہی نہ کریں صرف یہ امید پر ہے اللہ معاف کرنے والے اللہ معاف کرنے والے اللہ معاف کرنے والے. جو بیچارہ لگا ہوا ہے ان کو بھی معاف ان کو بھی معاف پھر انصاف کہاں رہے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49-50. اس کے بعد میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو میرے بھائیو رمضان میں جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی کو چلاتے رہیے آگے بڑھتے رہیے کوشش کرتے رہیے تو بڑا فائدہ. سستی کا علاج کیا ہے. سستی بہت تھکان ہے. یہ بات آج تک کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ مولوی صاحب میں دکان پر بیٹھتا ہوں تو نوٹ گننے میں بہت تھکان ہے اب میں دکان چھوڑ دیتا میں نہیں بڑھتا جلدی بنا کوئی نہیں ملا سر ٹانگ دکھ رہی تو یہ دکھ رہا. پیسے کا جہاں مسئلہ آیا کسی نے نہیں کہا مجھ کو تھکان ہے نا کوئی بتا دیجیے نہیں بھائی میں تھک گیا پیسہ نہیں دوں گا بھائی گھر میں بیٹھتا ہوں آرام سے. سستی بہت ہے تھکان بہت ہے. میرے بھائیو ایک بہترین دعا ہے اس کو پڑھتے رہیے چستی آ جائے گی. آج ہماری اور آپ کی یہ جو درگت اور دشا بنی ہوئی ہے نا حالات بنے ہوئے یہی سستی اور کاہلی اپنے من سے چلنا اسی لیے وہ سب کو ختم کیجیے اور دعا پڑھتے رہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمعصم والمغرم والمعصم. صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6375. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے کاہلی سے اور ایسے بڑھاپے سے جس میں کوئی پوچھے نہیں. زیادہ بوڑھے ہونے کے چکر میں مت رہیے گا. اب ہم لوگ بہت چالاک ہے عمر 100 سال ملے 50 کے بعد ہی ایسی درگت بن جاتی ہماری دشا بن جاتی کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگیے جہاں دوسروں کا سہارا ہو جائے. نمبر 3 اللہ قرض سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں مقروض نہ بن جاؤ کسی کا قرض نہ رہے بس تیری پناہ گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو جو سستی اور کاہلی ہے وہ ہماری اور آپ کی ختم ہو جائے گی. ایک اور تھکان کو دور کرنے کا وظیفہ اس کو بھی پڑھتے رہیے ہمیشہ پڑھتے رہیے اس کا بڑا فائدہ کیونکہ یہ تسبیح فاطمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے. یہ صرف لیڈیز کے لیے نہیں جینٹس کے لیے بھی ہے بھائی. صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5361. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نوکر آیا تو فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے اپنے ابو سے ملے آئیں لیکن گھر پہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوتیلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل سوتیلی ماں اپنے سماج میں ایسا رول ادا کرتی ہے کوئی حساب نہیں. سوتیلی ماں ہو تو ایسی کیسی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ بھی بیٹیا اپنی بیٹی ہے بیٹا اپنا بیٹا ہے سوتیلا اپن ختم کرنا ہے. تو اب جب وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں فاخبرت بذلک عائشہ تو اپنا دکھڑا
سوتیلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، کیونکہ گھر پر ہے، پریشانی ہے، ایک نوکر چاہیے۔ آج جو ہمارے گھروں میں طلاق ہو رہی ہے، اپنی بچیوں کو تکلیف اٹھانے والی پریکٹس کر کے بھیجوائیے کہ بیٹیاں جہاں جاؤ گی وہاں کے حساب سے تکلیف بھی اٹھانا پڑے گا، اور اس میں ثواب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف اٹھا سکتی ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں کہیں نہیں اٹھائے گی؟ ہماری اور آپ کی بیٹیاں ان سے اچھی ہے کہا؟ بالکل نہیں۔ اب جب ایسا مسئلہ بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسی ایسی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور انہوں نے ایسا ایسا کہا۔ بولے اچھا بیٹی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹی اور داماد کو لے کر بیچ میں بیٹھ کے دونوں کو، آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، اللہ کی قسم کرتا ہوں دوسروں کو مت گھسائیے۔ جب داماد کا اور بیٹی کا کوئی مسئلہ ہو جائے ڈائریکٹ آپ جائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رول ادا کیجیے۔ یہ مت کہیے بیٹی ادھر آ جا چھوڑ چھاڑ کے، نا آپ کو جانا، بیٹی رک میں آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ بیٹی رک میں خود آتا ہوں، کیس نہیں ہوں گے، گھر برباد نہیں ہوں گے۔ آج جتنے گھر برباد ہیں، ہیلو پاپا ممی بیٹی آ جا، ارے ہم ہی لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ارے نوک جھوک تو میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ میاں بیوی ہوں گے کیسے؟ یہ چلتے رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑا اچھا تھا، موبائل فون تھا ہی نہیں، جب تک گھر پہنچے جب تک دونوں دو کی دوستی ہو گئی۔ صحیح میں پہلے بڑا اچھا تھا۔ یہ کہاں سے موبائل فون آ گیا، اس کا غلط استعمال، تھوڑا سا مسئلہ ہوا فون ہوا سیدھا بلا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رول ادا کیجیے، سیدھا پہنچیے وہاں، میں آتا ہوں، گئے دونوں، کیا مسئلہ ہے؟ بولا ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اب ایسا مسئلہ ہے ہم اور آپ ہوتے تو اپنے داماد کو پھٹکار دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، بیٹی دونوں سے کہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، دونوں پڑھ لو، یہ نوکر سے بھی بہتر ہے۔ ایسی تربیت بیٹی کی اللہ کی قسم کہتا ہوں جس گھر میں جائے گی آپ کا نام روشن کرے گی۔ تو پریکٹس کرائیے گا تب نا۔ تو اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سستی اور کاہلی کو ختم کرنے کا ایک بہترین وظیفہ تسبیح فاطمہ ہے، بار بار پڑھتے رہیے۔ ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے جب وہ دن بھر کام کر کے تھک جائیں تو رات میں یہ وظیفہ پڑھ کے سو جائیں، پوری تھکان ختم، مالش ولش کی کوئی ضرورت نہیں، تھکان کی شکایت کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، مولوی صاحب تھکان ہو رہی ہے تو یہاں سو رہا تو ایسا تو نہیں، یہ پڑھ لیجیے تھکان ختم۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ بولیے گا میں پڑھا بھی میری تھکان نہیں ختم ہو گئی، تو بھائی حدیث میں ہے ایسا ہے تو ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ کہ یہ ہو گیا تو اچھا، نہیں ہوا تو اپنے نیت پہ جائیے، ہم کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی سستی اور کاہلی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تاکہ ہم عبادت کے لیے آگے بڑھ سکے اور ہمیشہ فریش رہیں۔ جتنا زیادہ ہم اور آپ فوکس کرتے رہیں گے اس کا فائدہ بہت ہے۔ کیوں؟ جب تک ہم اور آپ نیک عمل نہیں کریں گے اور مرتے دم تک نہیں کریں گے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ بتا دے کوئی، میں بخشایا۔ ایک صحابی کے بارے میں کوئی مائی کا لال بتا دے جنہوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو، ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو، ایک صحابی بھی۔ کوئی مائی کا لال بتا دے کسی صحابی نے ایک روزہ چھوڑا ہو، کوئی بتا دے بھائی؟ جب تک وہ بخشا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، ان کی حالت یہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے بھائی؟ کچھ ہے تو ہم لوگ امید لگائے بیٹھے اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف بھی کریں گے تو اللہ پکڑیں گے بھی، دونوں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی جب آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت صرف آدمی کو ایک ہی چیز سوچتی ہے، نیک عمل کرو۔ اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کچھ کر لیجئے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 آیت نمبر 100۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں میرے رب مجھ کو دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ یاد رکھیے گا جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو افسوس کرنا کہ سب کو خیرات کر لوں، موقع نہیں ملے گا۔ دلیل سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10-11 پڑھیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے اس وقت کہیں گے میرے رب ذرا مہلت دے دے قریب تک تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. اس افسوس کرنے سے بہتر ہے یہیں طرح تیاری کر لیجیے. جب وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے. اتنا ہی نہیں، میدان محشر کی بھی حالت کیا ہوگی جب وہاں جمع ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 12. اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہم کو یقین آ گیا دنیا عمل کے لیے ہے، آخرت میں حساب و کتاب ہے، آنے کا موقع نہیں ملے گا. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. چیخیں گے، چلائیں گے، جہنم میں کہیں گے اے ہمارے رب یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اللہ کہیں گے میں نے تجھ کو لمبی عمر دی تھی، ڈرانے والا بھی آیا تھا، جا چک، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان آیتوں کو بھی تو یاد رکھنا پڑے گا بھائی، ان آیتوں کو بھی تو یاد کر رکھنا ہے. صرف وہی آیت زیادہ یاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اسی کو لے لے کر چاہے نمازیں نہ پڑھیں، روزہ ہی نہ رکھیں، صدقہ و خیرات بھی نہ کریں، اللہ کی رحمت نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں. دھوکے کا سامان ہے یہ سب. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو سوچیں. جب تک ہم اور آپ ان باتوں پر غور نہیں کریں گے اس کا کچھ بھی رزلٹ ملنے والا نہیں. نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہے آپ غور کیجئے. سورہ الترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3175 اس کے اندر یہ بیان کیا گیا 3175. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اچھی طرح دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں، یعنی دیتے بھی ہیں اللہ کے راستے میں اور ڈرتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ دیتے بھی ہیں اور ڈرتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ جب رمضان میں نیک کام کریں یا کبھی بھی نیک کام کریں، ڈر یہ لگا رہے کہ یار میری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اپنے یہاں تو پہلے سرٹیفکیٹ ملا، میری ہو گئی، میری ہو گئی. کہاں سرٹیفکیٹ ہے بھائی؟ نیکی کے بعد نیکی کرنا، لگاتار لگے رہنا. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے. نیک لوگ تو وہ ہیں ڈرنے والے، روزہ بھی رکھتے ہیں، یصومون، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں. کیا معلوم قبول ہو کہ نہ قبول ہو. تو میرے بھائیو ہر چیز کی اہمیت ہے. نماز کو ہم نے اور آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہم نماز ہی میں معراج میں ہیں. کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے. نماز یعنی اللہ سے بات کر رہے ہیں. بڑا بدنصیب ہوگا جو پڑھتا نہیں. آپ غور کریں، ان کے بارے میں آتا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں 50 سال تک تکبیر اولا یعنی نماز کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے ان کی چھوٹی ہی نہیں. کتنے سال تک؟ 50 سال تک. یعنی کب آتے ہوں گے؟ چھوٹی ہی نہیں. ایک کے بارے میں اور میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے گدی دیکھی ہی نہیں. مطلب گدی دیکھی ہی نہیں سمجھے؟ یہ ادھر کی سر کے نیچے کی جو گدی ہے انہوں نے دیکھی ہی نہیں کسی کی. مطلب وہ پہلی لائن میں پڑھے ہیں تو سامنے والے کی گدی کہاں رہے گی؟ وہ پیچھے پڑھیں گے تب نہ پیچھے سے گدی دیکھ پائیں گے. سر کا نچلا حصہ. 50 سال تک نماز پڑھے اور پیچھے سر کے پیچھے کی گدی انہوں نے دیکھی ہی نہیں. یعنی پہلی لائن میں وہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے دیکھ پائیں گے؟ پیچھے رہتے تب دیکھ لیتے. یہ اہتمام ہے میرے بھائی کو. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے. آج سب کو ضرورت ہے، کوئی کہتے نہیں ہے لیکن آپ پڑھیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2. اہتمام کرتے رہیے. کل قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. سورہ الترمذی
किताब सलाह हदीस नंबर 413। तैयारी की है हमने और आपने? हमेशा तैयार रहिए, हमेशा सतर्क रहिए। और नमाजी की शान क्या है? कोई हिसाब ही नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सोच लीजिएगा, इंतजार में मत रहिएगा। मा सलकाकुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। अरे जहन्नम में क्यों चले आए? हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा फिक्रमंद रहिए नमाज के ताल्लुक। नमाज जंग में भी माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। गरगरा चलने से पहले तक आपको पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे जो हो जाए, कैसे भी। एहतमाम आपको करना है तो करना है। सल्फ़ सालिहीन ने एहतमाम किया है, सबने एहतमाम किया है, तो उसकी फिक्र खुद कीजिए, अपने बच्चों को सिखाए। नमाज अरबों के हालात आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खूबियां, वो लोग नमाज के बड़े पाबंद हैं, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी रहे। छोटी छोटी मस्जिदें वो लोग बनाए हुए हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों का एहतमाम कराइए। रोज मेरे भाइयों, रमजान का महीना जा रहा है, रोजे का महीना थोड़ा जा रहा है। आप शव्वाल के 6 रोजे रख लेंगे, उसका फायदा। सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 1163, मन साम रमजान सुन्नतु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियाम दहर। जिसने रमजान के रोजे रखे और 6 रोजे और रख लिए, 1 साल का रोजा है। क्यों? 30 दिन का 10-10 से लीजिए तो 300 हो गया, 6 और मिला लेंगे तो उसको 10-10 है तो 360 हो गया। 6 रोजे रखना है और साल भर का सवाब, कितना बड़ा फायदा है। ये मोमिन के लिए, फायदा उठाने वालों के लिए। भाई ये कुरान का महीना जा रहा है, लेकिन कुरान की तिलावत थोड़ा जा रही है भाई। कुरान की तिलावत, कुरान सिफारिश करेगा हमारे लिए। अब कुरान सिफारिश करे तो अल्लाह बख्शेंगे। तो मेरे भाइयों, एहतिमाम बहुत जरूरी है, मामूली ना समझिए, हमेशा लगे रहिए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, सुस्ती और काहली खत्म कीजिए, वजीफा पढ़िए और मस्जिद को आबाद रखिए। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह को बड़ी खुशी होती है जब बंदा मस्जिद में आता है। जितनी मर्तबा आता है उतनी मर्तबा अल्लाह जन्नत को तैयार करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जितनी मर्तबा बंदा मस्जिद में घुसा, अल्लाह ने जन्नत में उस आदमी के लिए घर तैयार कर दिया। हम और आप दूसरे के घर पे जाएंगे, हर दिन आ जाता है, हर दिन आ जाता है। सिर्फ अल्लाह का घर ही ऐसा है। अब 50 मर्तबा आइए, 100 मर्तबा आइए मस्जिद में, और 100 मर्तबा अल्लाह आपके लिए जन्नत को तैयार करते हैं। बड़ी खुशी होती है। इसलिए मस्जिद को आबाद रखिए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की टूटी फूटी नेकी को कबूल फरमा ले, सबका खैरात कबूल फरमा ले, और रमजान के बाद भी वही जज्बा जो है अल्लाह हमारे अंदर बाकी रखे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।